بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح پا سکے۔ توبہ و استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار کے فوائد: ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بہت بڑے فوائد بتائے ہیں۔ ان میں سے چند فوائد یہ ہیں: یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ دولت اور اولاد میں برکت: آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کے دھن میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق، مال، دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ دعا کی قبولیت: خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ رزق میں اضافہ: قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ معافی کا ذریعہ: اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ رحمت کی بارش: توبہ و استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ زندگی میں استحکام: اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے
کا बेहतरीन ज़रिया है। ये हमें ज़हनी, जज़्बाती और रूहानी तौर पर मज़बूत करता है। कुरान मजीद में एक जगह बयान किया गया है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उससे तौबा करो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में ताकत बख्शेगा। अल्लाह के फ़ज़ल का हुसूल। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो उसको अपने बेपनाह फ़ज़ल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बख्शने वाला है और वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बागात अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार की बहुत फ़जीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत करता है, यानी हमेशा इस्तग़फ़ार करता है, मुसलसल इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला हर तंगी और हर परेशानी से उसके लिए रास्ता निकाल देता है और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को गम से निजात और रिहाई नसीब फरमाता है और उस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाता है कि उसके गुमान में भी नहीं होता है, उसे मालूम भी नहीं होता, ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। ये हदीस हमें ये तालीम देती है कि हम कसरत से चलते फिरते अपने कामों में मशगूल हों, तब भी इस्तग़फ़ार करते रहें और इसके 3 बड़े फ़ायदे इस हदीस में प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। एक फ़ायदा ये है कि इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला हमें परेशानियों से बचाएगा और अगर कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला होगा, अल्लाह ताला उस परेशानी से उसे निकाल देगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हर गम से अल्लाह ताला हमें निजात अता फ़रमाएगा और तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होगा। गैब के ख़ज़ानों में से हमें अल्लाह ताला रोज़ी अता फ़रमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फ़ार की कसरत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम गुनाहों से मासूम थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार करते थे। चुनांचा हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते तो पहले 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है कि जब सूरत नस्र नाज़िल हुई तो आप बकसरत सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ते थे। हमें भी चाहिए कि हम इस हदीस पर अमल करें और नमाज़ों के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का एहतमाम करें। इस्तग़फ़ार के कलमात। अब इस्तग़फ़ार के किन कलमात यानी किन अल्फ़ाज से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इसके लिए अहादीस में मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज आए हैं। जिस बंदे को जो याद हो वो कलमात इस्तग़फ़ार के पढ़ते रहना चाहिए। एक कलमा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि है, ये भी पढ़ सकते हैं और जिसे ये याद ना हो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ता रहे। ये मुख्तसर कलमा है। ये मुख्तसर कलमा हर मुसलमान को याद होता है, इसे पढ़ते रहना चाहिए, इसे ज़बान पर हर वक़्त जारी रखें। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार की तमाम फ़ज़ीलतें अता फ़रमाएँगे। जब बंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करता है और अपनी तौबा पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों से सही और पुख्ता तौबा करने वाला शख्स ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह ताला हमें तौबा व इस्तग़फ़ार की कसरत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।